إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسان کی زندگی کے 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں. پہلا وہ دن جس دن وہ پیدا ہوا تھا، اور دوسرا وہ دن جس دن اس کا انتقال ہوگا، اور تیسرا وہ دن جس دن وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. جس دن وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اسی کو قرآن نے کہا ہے یوم التغابن، یوم یجمعکم یوم الجمع ذلک یوم التغابن. تغابن کا مطلب کیا ہے؟ تغابن کا مطلب یہ ہے فیصلے کا دن، کھرے اور کھوٹے کی پہچان والا دن، ناپ تول کا دن. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. انسان کی زندگی کا وہ ایسا دن ہوگا جس دن یا تو وہ زندگی کی بازی ہار جائے گا یا وہ زندگی کی بازی جیت جائے گا. اسی کو کہا ہے اللہ رب العزت نے یوم التغابن. اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون. جس دن اللہ کے یہاں پیشی ہوگی اس دن مال ولا بنون کیا ہوگا؟ تو جس دن اللہ کے یہاں پیشی ہوگی اسی دن کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون. اس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی. اولاد میں سے چھانٹ کر کہہ دیا ولا بنون، لڑکے نفع نہیں دیں گے. اب سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں مال کا تذکرہ کیا ہے اور بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے. وہ تذکرہ کیوں کیا؟ مال ولا بنون. مال کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کے ایک ذہن ہے، اس کی ایک سوچ اور اس کی ایک فکر ہے کہ دنیا کے اندر اگر میرے پاس مال ہوتا تو ہر مصیبت سے میں چھٹکارا حاصل کر سکتا. اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اپنی تنگ دستی کو دور کر سکتا. اگر میرے پاس مال ہوتا تو کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی پریشانیاں اور مصیبتوں کا حل نکال سکتا تھا. لیکن یہ دنیا کی سوچ ہے اور انسانوں کی ایک سوچ ہے. اسی کو رد کیا ہے اللہ رب العزت نے. کل قیامت دن نہ مال نفع دے گا نہ کام. آپ خود ہی سوچئے کہ انسان جب دنیا کے اندر مال والا ہوتا ہے، وہ مال کے ذریعے سے عینک خرید سکتا ہے، وہ مال کے ذریعے سے چشمہ خرید سکتا ہے، لیکن اس مال کے ذریعے سے بینائی نہیں خرید سکتا. اس مال کے ذریعے سے وہ اچھا لباس اور بہترین لباس خرید سکتا ہے، لیکن حسن و جمال نہیں خرید سکتا. اس مال کے ذریعے سے بندہ ہر قسم کا سودا کر سکتا ہے، حتیٰ کہ انسان مال کے ذریعے سے دوسروں کی خوشامد کو بھی خرید سکتا ہے، لیکن دل کی محبت کو نہیں خرید سکتا. تو دنیا کی صورتحال جب یہ ہے تو اللہ کے یہاں اس مال کی قیمت کیا ہوگی؟ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون. اللہ کے یہاں نہ اس مال کی قیمت ہے نہ بنون کی قیمت. اسی وجہ سے مال کا تذکرہ کیا، اور بنون کا تذکرہ اس وجہ سے کیا، اولاد لڑکوں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا کہ چونکہ انسان کی ایک ذہن اور اس کا ایک سوچ ہے. اگر اولاد ہو اور جوان العمر ہو، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام آ جاتا ہے تو میں فلاں بیٹے سے کہوا کر وہ فلاں کام کرا دوں گا. اگر کوئی بات پیش آ گئی تو یہ کہہ دے گا بھائی فلاں کام تھا، وہ میرا فلاں بیٹا ہے، اس عہدے پر فائز ہے، اس وجہ سے میرا بیٹا اس کام کو انجام دے گا. لیکن اللہ کے یہاں یہ کہہ رہے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون. نہ تمہارا مال ہے یہ کام آنے والا ہے، اور نہ تمہاری جو اولاد جو لڑکے ہیں یہ کام آنے والے ہیں. پھر کام کیا آئے گا؟ کام آئے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کام آنے والی چیز کیا ہے؟ اتى اللہ بقلب سلیم. جو اللہ کے یہاں قلب سلیم لے کر حاضر ہو جائے گا، اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ رہا کر دے گا. اب قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم
وہ دل جس دل کے اندر سوائے اللہ کی محبت کے کوئی محبت نہ ہو، وہ دل خالی ہو کفر سے، وہ دل خالی ہو شرک سے، وہ دل خالی ہو رسم و بدعت سے، وہ دل خالی ہو گناہوں کی غلاظتوں سے، وہ دل پاک لے کر کہاں حاضر ہو جائے بندہ؟ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے، اس دل کی یہاں اللہ کے یہاں قیمت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم اپنے رب کے پاس میں کیا لے کر آیا ہے؟ قلب سلیم لے کر آیا، قلب سلیم لے کر آیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس دل کے اندر میری محبت سب سے اونچی نہ ہو اس دل کی کوئی قیمت نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری دنیا کی محبت ایک طرف، اللہ کے نبی کی محبت ایک طرف، تو اس تمام کی انسانیت اور کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، تبھی جا کر اس دل کی قیمت بڑھے گی، ورنہ اس دل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دل ہیں، کروڑ دل ہیں، ہر انسان دل کے ساتھ زندہ ہے، لیکن دل کون سا دل چاہ رہا ہے؟ اللہ کون سا قلب چاہ رہا ہے؟ وہ قلب چاہ رہا ہے قلب سلیم، قلب سلیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے ہیں انہوں نے جو میدان محنت کا جو میدان بنایا ہے وہ دل کو بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے عقلوں پر محنت نہیں کی، اور جتنے بھی الہام ہوئے ہیں، جتنے بھی وحی کے جو تعلقات ہیں وہ تعلقات سب کے سب کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کے ہاں قربانی کے واقع، اللہ کے ہاں نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا خون، اللہ کے ہاں کچھ نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تقوی، تمہارا تقوی، ولكن يناله التقوى منكم، تمہاری پرہیزگاری اللہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری نہ صورتوں کو دیکھتا ہے اللہ، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، اللہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، اور نیت کہاں سے کی جائے گی؟ دلوں سے کی جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ نے دل کی اتنی اہمیت رکھی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دل انسان کے دل کے اندر ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر دل صحیح ہوگا تو سمجھ لو کہ پورا بدن صحیح سالم ہے، واذا فسدت، اور جب دل فاسد ہو جائے فسد الجسد کلہ، اور دل تمام کا تمام جسم کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ تو دل کی اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے، اور اس دل کے اندر بھی قیمت کس چیز کی بڑھ گئی؟ قلب سلیم کی دل، قلب سلیم جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے یہاں آ جائے گا اس دل کی اللہ کے یہاں وقعت ہے اور قیمت ہے۔ تو اس دل کو کیسے لے آنے ہیں اللہ کے پاس، اور کس طرح اس دل کو قلب سلیم بنایا جائے، اس دل کو کیسے گناہوں کی لذتوں اور گناہوں کی آشائشوں سے محروم کر کے اس دل کو ایک خالص لوجہ اللہ، اس دل کو ایک صرف معرفت الہیہ کے لیے کیسے بنایا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دل کے بھی کچھ دروازے ہیں جن دروازوں کے ذریعے سے گناہوں کی لذت محسوس کرتا ہے دل، ان دروازوں کو اگر آپ کنٹرول میں رکھیں گے، ان دروازوں کو آپ پہرہ داری سے نگرانی کے ذریعے سے ان دروازوں کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس دل کے ساتھ میں اللہ کے یہاں حاضر ہوئیں گے جس دل کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کس کے بارے میں؟ قلب سلیم کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے جو دروازہ ہے اور سب سے زیادہ مؤثر دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہے آنکھ کا دروازہ۔ وہ کیا ہے؟ آنکھ کا دروازہ۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا قرآن پاک میں بھائی محارم سے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، یا دوسرے ان سے اپنی نگاہوں کو، غیر محارم سے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، بلکہ ایک ضابطہ بیان کر دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست کر لو، بالکل نیچے ہی کر لو۔ کس سے؟ کچھ نہیں۔ اب محارم کون آئے، غیر محارم کون آئے، شریعت نے ان کے لیے الگ ضابطہ بیان کر دیا، لیکن ضابطہ یہ بیان کر دیا کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو کیا کر لو؟ نیچے کر لو۔ اب تمہارے ساتھ میں چاہے محارم آئے چاہے غیر محارم آئے، ان سے بھی کیا کر لو؟ اب تم نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ اس نگاہوں سے بہت سے بڑے علماء نے
بڑے بڑے علماء نے گھٹنے ٹیکے ہیں. عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ترکی کے اندر قرطبہ سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے مجاہد اور معرفت الہی رکھنے والے بزرگ جن کے ہزاروں خلیفہ تھے اور جانے کتنے بے شمار ان کے مرید تھے، لیکن ایک نظر نے ان کو ایسا گرایا کہ خنزیر چرانے پر بھی مجبور ہو گئے. ایک نظر کی وجہ سے ایسا گرا کہ چمار کی لڑکی سے بھی شادی کرنی پڑ گئی. کس کی وجہ سے؟ اس نظروں سے گر گیا. نظریں کیا ہیں؟ نظریں یہ عالم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. نظروں نے جو خیانت کی ہے وہ فرشتے نہیں لکھ سکتے اس خیانت کو. جو بدیانتی نظروں نے کی ہے اس کو کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس خیانت، اس بدیانتی کا جو اثر پڑ رہا ہے، ما تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں کے اندر سوچ پیدا ہوئی ہے، خیالات پیدا ہوئے ہیں، ان تمام کو اللہ جاننے والا ہے. تو نظر کو جھکا لے جو بندہ تو کروڑوں شیطان اس کے پیچھے لگ جائیں تو اس شیطان اس بندے کو بہکا نہیں سکتے. لیکن جس کی نظر اٹھ گئی تو ہزاروں عبد القادر جیلانی پیدا ہو جائیں، اس کی نظروں کو کوئی جھکانے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس وجہ سے سب سے پہلے ہمیں حفاظت کرنی ہے کس کی؟ اپنی نظروں کی. یہ نظریں غلط نہ اٹھیں، نظریں غلط نہ اٹھیں. اور دوسرا دروازہ علماء فرماتے ہیں دوسرا دروازہ اس کی سوچ، اس کا فکر، اس کے خیالات، اس کے تدبرانہ سوچ. وہ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں قیمتی ہے. اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ سب سے اہم چیز وہ ہے کان پر بھی کنٹرول کرنا ہے. کان کے اس غلط جو راستے جا رہا ہے اس غلط راستے کو بھی بند کرنا ہے. اگر آپ نے گانا سنا اس گانے کے اثرات آپ کے دل کے اندر پہنچ جائیں گے. جس طرح آپ قرآن سنتے ہیں قرآن کا اثر آپ کے دل کے اندر پہنچتا ہے، اسی طریقے سے گانے کا اثر بھی اس کے دل کے اندر پہنچتا ہے. اور چوتھی چیز جو علماء فرماتے ہیں وہ ہے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا. وہ ہے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ من نجات کس چیز میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ تو کیا ہو جائے گا؟ نجات پا جائے گا. اور آگے فرماتے ہیں وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر رویا کر، اپنی خطاؤں پر، اپنی جو تو نے گناہ کیے ہیں ان خطاؤں پر شرمندہ ہوا کر تو کیا ہو جائے گا؟ نجات پا جائے گا. اور دوسرا راستہ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وَلْيَسْعَ بَيْتَكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، اپنے گھر کو لازم پکڑ لے تو کیا ہو جائے گا؟ نجات پا جائے گا. تو زبان کے ذریعے سے اگر دو میٹھے بول بولے تو ایک پورا پریوار جڑ جاتا ہے، لیکن اگر ایک گندا لفظ نکل جائے تو ان دونوں پریوار کے درمیان میں دراڑیں آ جاتی ہیں. ایک بندہ اچھے میٹھے بول کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن ایک برے لفظ کے ذریعے سے پورے کے پورے معاشرے کو تباہ برباد کر سکتا ہے. ایک بندہ طلاق دے پورا گھر بگڑ گیا، اس پورے معاشرے کے اندر ٹوٹ پیدا ہو جائے گی. کس کے ذریعے سے؟ ایک زبان سے جو غلط لفظ نکلا ہے. عزت نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کچھ بھی بولو زبان سے اچھے بول بولو، برے بول بولو، تمہارے یہاں نگراں بیٹھے ہیں، تمہارے یہاں اللہ کے یہاں کرامن کاتبین بیٹھے ہوں، وہ تمہارے ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں اور اس لفظ کا اللہ کے یہاں تمہیں حساب کتاب دینا. اس وجہ سے جو دروازے ہیں ان دروازوں پر کنٹرول کریں گے تو اللہ کے یہاں قلب سلیم لے کر حاضر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ان دروازوں پر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو اللہ کے یہاں اس قلب سلیم کے لیے حاضر نہیں ہوں گے جس کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعلان کیا تھا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. ابراہیم کیا لے کر آئے ہو؟ ابراہیم نے کہہ دیا کہ اللہ میں تو قلب سلیم لے کر آیا. تو قلب سلیم اگر بچانا ہے اور بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھ پر کنٹرول کریں، اپنے کانوں پر کنٹرول کریں. ان کانوں کے ذریعے سے غیبت نہ سنیں، ان کانوں کے ذریعے سے بری باتیں نہ سنیں، ان کانوں کے ذریعے سے کسی کی دشمنی اور عداوت کو مول نہ لے. یہی کیا ہے؟ کانوں پر کنٹرول کرنا ہے. اور تیسری چیز اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو کیا بنائیں؟ ان خیالات پہ نہ لائیں جن خیالات سے نہ میرا فائدہ نہ تیرا فائدہ، ان سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اور تیسری چیز ہے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا. یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مقام الرجل للصمت افضل من عبادت 60 سنة.
ایک آدمی کا خاموش رہنا بنا کسی خیالات دینویات ہے، کوئی دینی خیالات نہیں. مقام الرجل للصمت افضل من عبادت 60 سنة، 60 سال کی نفل عبادت سے بھی افضل ہے. اس سے افضل ہے 60 سال کی نفل عبادت سے افضل ہے کون بندہ؟ جو خاموش رہ گیا. خاموش رہ گیا وہ کیا ہے؟ 60 سال سے بھی عبادت میں افضل بڑھ گیا. ہم تو مسجد میں آ کر باتیں کر رہے ہیں، ہم تو مسجد میں آ کر دین دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. تو بتاؤ خاموشی کا درجہ اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ تو اللہ نے خاموشی میں بھی تو کچھ رکھا ہے. آپ ان سے پھولوں سے پوچھو، پھولیں کیوں ہماری نظروں میں اتنی وقات رکھ رہی ہیں؟ ان کی اتنی حیثیت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خاموش ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو اپنے پاس خود بخود بلا لیتی ہیں. خاموشی بولنا جرم تو نہیں ہے، بولنا جرم نہیں ہے، لیکن خاموشی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زبانوں پر تو خاص کر کنٹرول کرنا ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا